ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. اور نوح کا ذکر کیجیے، جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے نجات دی، یعنی آخری حد تک پہنچا ہوا غم، انتہا درجے کے ستائے ہوئے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور داؤد اور سلیمان کا ذکر کیجیے، جب وہ دونوں ایک کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کچھ لوگوں کی بکریاں اس کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، بس ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا. اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے، وہ سب تسبیح کرتے تھے اور یہ کرنے والے ہم ہی تھے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے جب دونوں ایک کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، اور فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سجھا دیا جو کہ بیٹے تھے. یہ ان کی فراست کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور واقعہ ملتا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 عورتیں تھیں جن کے پاس بیٹے تھے، بھیڑیا آیا تو ایک بچے کو لے گیا، تو وہ اپنی ساتھی عورت سے کہنے لگی کہ وہ تمہارا بیٹا لے گیا، دوسری کہنے لگی نہیں وہ تمہارا لے گیا، یعنی دونوں جھگڑنے لگی. یعنی جو بچہ بچ گیا وہ دونوں چاہتی تھی کہ وہ اپنا بچہ سمجھ کے اس کو لے لیں. تو وہ دونوں فیصلے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس گئی، تو انہوں نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا. تو جاتے ہوئے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری تو انہیں بھی یہ بات بتائی، تو انہوں نے کہا ذرا میرے پاس چاقو لاؤ، میں اس بچے کو درمیان سے چیرتا ہوں تو آدھا آدھا آپ کر لو. تو چھوٹی چیخ پڑی، ایسا نہ کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے، یہ اسی کا بیٹا، اس کو دے دیں. تو انہوں نے وہ بچہ پھر چھوٹی کو دے دیا، کیونکہ کوئی ماں اپنے بچے کو زندہ تو کسی کو دے سکتی ہے لیکن اسے موت کی گھاٹ نہیں اتار سکتی. بہرحال یہ واقعہ اور دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کی سمجھداری کی دلیل ہے. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی، وہ یہ کہ کبھی بیٹا باپ سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے. حالانکہ دونوں ہی نبی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کرنے والے ہم تھے، یعنی انسان صحیح فیصلہ کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہے. ہمارے پاس اگر ذہانت ہے، فراست ہے، حکمت ہے، خطابت ہے، کتابت ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی اسکل ہے، وہ سب کی سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اس نے ہمارے لیے تقسیم کی. یہ احساس جب انسان کو رہتا ہے تو انسان کبھی بھی غرور کا شکار نہیں ہوتا. اس سے ریلیٹڈ ایک دعا بھی ہے جو بڑی خوبصورت لگتی ہے مجھے، اور مانگا کریں آپ بھی. اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی. اے ابراہیم کے معلم مجھے بھی سکھا دے، مجھے بھی علم دے دے، اور اے سلیمان کو سمجھ دینے والے مجھے بھی صحیح سمجھ، صحیح فہم نصیب کر دے. خاص طور پر جب آپ کسی معاملے میں ڈیسیژن نہ لے پا رہے ہوں، کوئی چیز سیکھ نہ پا رہے ہوں، کوئی فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں، چیزیں بہت فوگی ہوں، بہت کشمکش کا شکار ہوں، تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا، افعال کا واسطہ دے کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے. اور ہم نے اسے تمہارے لیے جنگی لباس بنانے کا ہنر سکھایا تھا تاکہ وہ تمہاری جنگ سے تمہیں حفاظت میں رکھے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ یہ فن بھی اللہ ہی نے سکھایا، اللہ ہی نے عطا کیا، ان کا ذاتی کمال نہیں تھا. اسی لیے وہ لوگ بہت خاشعین تھے، ہمبل تھے، ان کے اندر کسی قسم کا غرور نہیں تھا. اور پھر یہ کہ کس لیے سکھایا؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، تمہاری خاطر سکھایا، لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تمہیں جنگ میں کام آئے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار ہو؟ یعنی انہوں نے جو کام کیا وہ انسانیت کے فائدے اور بھلائی کے لیے تھا. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کام کرنے چاہیے جو صرف ہمارے ذاتی فائدے کے نہ ہوں بلکہ سب کے فائدے کے ہوں، اور خاص طور پر وہ کام اور وہ نعمتیں دوسروں سے شیئر کی جائیں جو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگیں. یعنی اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ اس طرح شیئر کریں کہ وہ بھی اللہ کی اطاعت کر سکیں. یہ دراصل شکر گزاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. تو جو شاکر ہوتا ہے کسی بھی نعمت پر، وہ اپنی نعمت کو اللہ کی اطاعت اور رضا کے کاموں میں لگاتا ہے. اور ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز چلنے والی ہوا تابع کی جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم
ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. تو مسخر کی گئی ہوا میں 2 خوبیاں تھی. بہت تیز چلتی تھی، صبح کے وقت چند گھنٹوں میں 1 ماہ کا سفر کر لیتی، اور پھر شام کے وقت چند گھنٹوں میں اتنا ہی سفر واپس. یعنی ایک دن میں سلیمان علیہ السلام اپنے گھر سے 1 مہینے کی مسافت تک کی ڈیسٹینیشن پہ جا کے کوئی مہم سر کر کے شام کو واپس آ جاتے. اور نرم اور ہموار اتنی کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کو کوئی ذرا سی تکلیف یا جھٹکا بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. آج کل کے ایروپلین بھی وہ کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں صرف ہوا سے لے لیا ان کے لیے مسخر کر کے. اور کئی شیاطین بھی جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے. اللہ اکبر، کہاں آسمانوں کی فضاؤں کی بات ہو رہی ہے، ہواؤں کی بات ہو رہی ہے، اور کہاں سمندر کی گہرائیوں کی بات ہو رہی. اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر آیت کا اختتام کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ کننا. ہم کر رہے تھے یہ سب کچھ، اللہ ہی کرتا ہے. اور جو یہ بات سمجھ لیتا ہے نا اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنات کی نگرانی کا ذمہ خود لیا. اس لیے اگر کسی کو جنوں کا پرابلم ہو اور وہ کسی بندے کے قابو نہ آ رہے ہوں، ایسے مسائل پتہ نہیں آپ نے کبھی سنے یا نہیں، مجھ سے اکثر لوگ کچھ نہ کچھ مسئلے شیئر کرتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے نہ کوئی دوا نہ کوئی روحانی علاج، کوئی چیز اثر نہیں کرتی، وہ اسی چیز کا حوالہ دیں. اللہ آپ نے سلیمان علیہ السلام کے جنوں کو قابو کیا ہوا تھا اور ان کی نگرانی کر رہے تھے. اللہ ان جنوں سے بھی تمہاری جان چھڑا دے، تو ان کو قابو کر لے، تو ان کو مجھ سے دور کر دے. سمپل دعائیں ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 1,00,000 دفعہ کو وظیفہ بے سوچے سمجھے پڑیں گے تو کام ہوگا. یہ نہ سوچا کریں، ایک دفعہ کی پکار بھی جو دل سے نکلتی وہ کافی ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور ہم خود پکار کے بھولے بھی ہوتے ہیں. اصل بات ہے اللہ کی عظمت، قدرت، طاقت کو محسوس کریں اور محسوس کر کے مانگیں اس سے کہ اللہ آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ کام ہمارا کر دیں. کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ ایسے مواقع پر جب ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، تو ہم کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، اس کے پاس اس کے پاس جانا شروع کر دیں. ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ ٹھیک ہے کوئی صحیح معالج ہو، آپ مشورہ کر سکتے ہیں، کچھ اس سے پوچھ کے پڑھ سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، لیکن یہ مت سوچے کہ اس نے کیا ہے. وہ دراصل کرنے والا اللہ ہے، اور ہوتا اس وقت ہے جب اللہ چاہتا ہے. اور پھر یہ کہ کوئی جن ہو، شیطان ہو، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. اور اگر وہ انسانوں پہ مسلط ہوئے بھی ہونا تو وہ آزمائش بھی کسی مقصد سے ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کی مدد سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اور ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی آزمائش نعمتوں کے ساتھ ہوئی، ایوب علیہ السلام کی آزمائش تکلیف کے ساتھ ہوئی. وہ شکر گزار تھے اور ایوب علیہ السلام صبر کرنے والے تھے. صبر وہی کر سکتا ہے جو شاکر ہو، اور شکر وہی کر سکتا ہے جو صابر ہو. یہ دونوں صفات ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایوب علیہ السلام کا بھی ابتدائی زمانہ زندگی جو تھا نہایت خوشحالی کا تھا، لیکن پھر ایسی بیماری کا شکار ہوئے کہ ہر چیز نے ساتھ چھوڑ دیا. لوگوں نے اپنی بستی سے باہر نکال دیا، اور جب اللہ سے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو کوئی شکایت نہیں کی، انتہائی صابر، شکایت ہی نہیں کی. کہا کہ اللہ بس مجھے تکلیف ہو گیا، آپ اس کو دور کر دیجئے. اتنے سمپل ورڈز میں دعا کی ہوئی ہے، اور ہم اس دعا کو بس وظیفہ بنا کے پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں مانگتے جس طرح انہوں نے مانگی ہوگی. اور یہاں ایک بڑی اہم بات سیکھنے کی ہے کہ بعض اوقات اللہ کے مقرب بندے، انبیاء، اولیاء، وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور شدید بیمار ہو جاتے ہیں اور اس بیماری سے انتہائی تھک بھی جاتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی نیک انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو یہ مت سوچئے کہ اس کی پکڑ ہو رہی ہے اور اس نے ضرور کوئی غلطی ہی کی ہوگی. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں. تو پھر اگر کسی نے گناہ نہ کیا اور پھر بھی اس پہ تکلیف آ جائے تو کیا سوچے کہ یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. اور حقیقت یہ حدیث بتاتی ہے نا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ تکلیف کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا، مسنی الضر، یا تکلیف کی طرف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور رحمت کو اللہ کی طرف. اور انہوں نے گہرے ایمان کے ساتھ اللہ کو پکارا، اللہ کی رحمت کو پکڑا کہ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. کسی عمل یا صبر کو وسیلہ نہیں بنایا. یہاں درد کا اظہار بھی کیا، مسنی الضر، اور امید بھی ساتھ کہ آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. اپنی بے بسی کا اظہار بھی کیا کہ اللہ کی بڑائی ہے اور میں بے بس ہوں. یہ مثالیں کیا بتاتی ہیں کہ انسانوں میں سے بڑے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے پاس. اس لیے اللہ سے مانگو.
یہ واقعات توحید کو مضبوط کرتے ہیں اور پیغمبروں کی عملی مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ ہم ان سے سبق سیکھیں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. پھر اسے جو بھی تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی. اللہ نے تکلیف کی ڈیٹیل نہیں یہاں بتائی. اور ہم لوگوں کو ایک ایک کہانی جب سناتے ہیں تو پوری ڈیپتھ میں جا کے تکلیف بتاتے ہیں. اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کیے کیونکہ سب چھوڑ گئے تھے, اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی مزید بھی. یعنی اندھیری رات کے بعد جب دن کی روشنی ہوئی تو نعمتوں پر نعمتیں ہو گئی. اپنے پاس سے بطور رحمت, یعنی انہوں نے کوئی دعا نہیں کی تھی ان کے لیے, انہوں نے تو بس تکلیف کا اظہار کیا تھا کہ مجھے تکلیف ہو رہی, اور کچھ نہیں مانگا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے بطور رحمت اور بھی بہت کچھ دے دیا. اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں, ذکر للعابدین ہے. یہ جتنے بھی عبادت گزار لوگ ہیں, آج کل عبادت کی راتیں ہیں اور عبادت کے دن ہیں, عبادت کا مہینہ ہے, تو عبادت کرنے والے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. کوئی بھی مشکل ہے, چھوٹی یا بڑی, پکارتے جائیں. اور کبھی یہ نہ سمجھیں عبادت گزار کہ آزمائش اللہ کے ہاں بے قدری کی علامت ہے. ہمارے اور ہمارے مقصد کے حصول میں دعا کا فاصلہ ہے. ہم محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن دعاؤں میں کمی ہے. دعا کریں, وہاں تک پہنچ جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہت دعا کی وجہ سے حاصل ہوئی. رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. ایوب علیہ السلام کی سالوں کی تکلیف ایک دعا سے دور ہوئی. فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ. موسیٰ علیہ السلام کو محض ایک سوال پر 6 چیزیں ملی. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق کیا ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا, جینوئن دعا جسے کہتے ہیں نا, واقعی پکار رہے ہوں. دعا کا مطلب پکار ہوتا ہے نا, پکاریں اس کو, اللہ اللہ پکاریں, یا اللہ, دل سے مانگیں, اندر سے نکلے. صرف ایک تقریر کے طور پر نہیں مانگیں, یا کسی کتاب کی طرح نہیں پڑھ دیں کہ ہاں وہ ساری مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں, کتاب پڑھ لو. یہ کیا ہوا؟ یہ دعا مانگنا تھوڑی ہے. دعا تو پکار ہوتی ہے. دعا صرف پڑھی نہیں جاتی, مانگی جاتی ہے. اور صرف مانگا ہی نہیں جاتا, اللہ کو پکارا جاتا ہے اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے, یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. ذوالکفل کے بارے میں قرآن و حدیث میں مزید کوئی صراحت نہیں ملتی. ابن کثیر کہتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہی تھے, اس لیے انبیاء کی سیریز میں ان کا ذکر آیا. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا, بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے. یہ اللہ کی گواہی ہے. نیک کون ہوتا ہے؟ جس کے دل کی اصلاح ہو چکی ہو, دل صالح ہو, جس میں اللہ کی معرفت ہو, اللہ کی محبت ہو, ہر وقت اللہ کی طرف رجوع پایا جاتا ہو. اور زبان کی اصلاح, ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے جن سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے, ان کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور اعضاء جو اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں اور گناہوں سے بچیں. اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کا ذکر کیجیے. جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے خیال کیا کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے. ان کو یہ خیال گزرا کہ بس ٹھیک ہے, نہیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے, چلو نکلو. پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنی غلطی کا اعتراف کرنا, اسے تسلیم کر لینا, یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور مغفرت کا بھی. اور اعتراف سے پہلے پتہ تو ہو کہ کیا ہے. کہتے ہیں نا, نیکی کر دریا میں ڈال, ہم غلطی کر دریا میں ڈال کرتے ہیں. یعنی غلطی پہ غلطی کرتے ہیں اور پھر ہم یاد بھی نہیں رکھتے کہ ہم نے کیا کیا کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا بھی نیک عمل ضائع نہیں کرتا. اگر کوئی خلوص کے ساتھ پکارتا ہے اور ایک دفعہ بھی پکارتا ہے تو وہ مچھلی کے پیٹ اور سمندر کی گہرائی سے بھی باہر آ سکتا ہے. لیکن اس ایک پکار کے پیچھے ان کی تسبیح بھی تھی, لولا کان من المسبحین. ٹھیک ہے, تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا, یعنی ابھی بھی کی اور پہلے سے بھی کرتے تھے. کانا جو ہے نا استمرار پہ دلالت کرتا ہے, یعنی تسبیح کرتے رہنے والوں میں سے نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا, ہمیشہ وہیں رہتا. اور اس عظیم دعا میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہے, پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بزرگی کا بیان ہے, اور اختتام میں اپنے گناہ کا اعتراف ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بھی بتا دیا کہ غم سے ہم نے انہیں نجات دی اور باقی لوگوں کو بھی ہم غم سے نجات دیتے ہیں. کذالک, اسی طرح, یعنی جب کوئی اسی طرح ہمیں پکارے. اب ان کا غم اپنے کسی بھی غم سے کمپیئر کر لیں. وہ 3 اندھیروں میں تھے,
رات کا اندھیرا، گہرے سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، وہ کیسی تاریکی ہوگی امیجن کریں. ذرا لائٹ چلی جائے نا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. یعنی اگر مچھلی سانس لے مثلاً اور اس کا منہ کھلے اور کوئی تھوڑی سی روشنی اندر آئے تو وہ تو سمندر تھا آس پاس، وہاں سے کون سی روشنی آنی تھی. اور اگر سمندر کے ابھی اوپر کی لیئر پہ ہوتی تو بھی کچھ نہیں، کیونکہ ادھر سے اندھیری رات تھی، وہ کہاں سے نظر آتی. کوئی امکان ہی نہیں تھا کسی بھی امید کی کرن کا، ایک کرن کا بھی امکان نہیں تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کا غم دور کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غم پر غم پر غم تھا، لیکن اللہ نے اس کلمے کی بدولت نجات دی. اس میں ایک اور بڑا سبق ہے کہ نجات توحید میں ہی ہے، اللہ کو پکارنے میں ہی ہے. اب دیکھیے کہ غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کا ذکر کیا. حزن میں کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اللہ کو. مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت. قید خانے میں ما کان لنا ان نشرک باللہ. غار میں لن ندعو من دونہ الہا. ہر مشکل میں توحید خالص. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. ہر مومن کے لیے یہ وعدہ اور خوشخبری ہے. تو ہمیں بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے، لیکن توجہ کے ساتھ. 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چند دفعہ ہی پڑھنا کافی ہے، لیکن پورے خلوص کے ساتھ. کئی دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا بچپن میں، تو لوگ ایک سوشلائزنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آگے گٹلیاں وغیرہ رکھ کے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور پانی پتہ نہیں رکھتے، اندھیرا بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، خود ساختہ، سب کچھ خود ساختہ. تو اصل سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ ہر مشکل میں ایک اللہ کو پکاریں اور پھر یہ دعا ساتھ مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے قبول فرما لیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کو ایسے نجات دیتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومنین آزمائے بھی جاتے ہیں. اور زکریا کا ذکر کیجئے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. بلا شبہ وہ سب نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے، نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. اس کا انعام اللہ نے دیا، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. یہ خاص خوبی ہے، یعنی نیکیوں میں جلدی، اللہ کو پکارنا اور ساتھ عاجزی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف بندے کی دعائیں قبول نہیں کرتا پھر، بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرتا ہے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، مزید بھی ہے. انہوں نے بیوی کی اصلاح کی دعا نہیں کی تھی، صرف اولاد کی تھی. اللہ نے ساتھ بیوی پہ بھی رحم کر دیا اور اسے اس قابل کر دیا کہ وہ ایک بچے کو جنم دے سکے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ اس کی بیوی بگڑی ہوئی ہے، اصلاح کے مقابلے میں بگاڑ استعمال کریں تاکہ بات جلدی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. اور تعلقات میں خرابی ہے میاں بیوی کے، تو خوشگوار ازدواجی تعلقات کے لیے نیکی کے کاموں میں سبقت کریں. انہوں نے نیکی کے کاموں میں سبقت کی، اللہ نے اصلحنا لہ زوجہ، بیوی کی اصلاح کر دی. اب بظاہر تو ٹیکسٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوئی، لیکن اصلاح میں جسمانی اور روحانی، اخلاقی اور مزاجی ہر طرح کی اصلاح ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، شوہر بیوی کے تعلقات کے اندر خوشگواری ہو، تو پھر مل کے ایز اے فیملی نیک کاموں میں جلدی کریں. اور بیوی بانجھ تھی، اولاد کے قابل نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کو قابل کر دیا. بعض اوقات ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اس عورت میں کوئی خیر نہیں، یہ تو بس ساتھ رکھنے کے قابل نہیں، اور اللہ کو نہیں پکارتے، مدد نہیں مانگتے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک سوکھا درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے. ان لوگوں سے بھی آپ کو خیر پہنچ جاتی ہے جنہوں نے زندگی میں آپ سے کبھی سیدھے منہ بات نہ کی ہو. دینے والا تو اللہ ہے نا، جس کے ذریعے چاہے دے اور جس کے ذریعے چاہے روک دے. تو اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف میں کوئی ایک بھی زیادہ نیک ہوتا تو ایسے ان دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں پلہ بھاری ہوتا ہے. تو اس نیک بندے کی برکت سے دوسرے کے اندر بھی نیکی آ جاتی ہے. کئی دفعہ ایسے جوڑ ہو جاتے ہیں نا، بیوی بہت نیک ہے، ہسبینڈ اتنا نہیں ہے، یا ہسبینڈ بڑا نیک ہے، بیوی الٹ ہے، لیکن پھر ایک کے دوسرے پر اثرات ہوتے ہیں. اور اس میں انسان کو اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ مجھ میں تو نہیں کوئی کمی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے بگاڑ میں میرا ہی کوئی ہاتھ ہو، میری ہی کسی وجہ سے یہ اس طرح ریئیکٹ کرتی ہو. تو مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اور جو غلط کر رہا ہوں چھوڑ دینا چاہیے. کبھی رزق حرام کمایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور غلط کام کیے جا رہے ہوتے ہیں جن کو انسان ریئلائز نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے بے برکتیاں ہوتی ہیں. تو انسان اپنے اوپر کام کرے، اپنی اصلاح کر لے، حرام کاموں کو چھوڑ دے، خیر کی طرف چلے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی بھی خیر نکال دے گا.
और नेकियों में जल्दी का मतलब क्या है? जब भी नेकी का मौका मिले फौरन कर ले, जो नेकी सामने आए करता जाए, इंतजार न करे। यानी फस्तजबना लहू का राज क्या था? इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात। और दूसरा वयदऊनना रगबन व रहबा, रगबन व रहबा, डर भी और उम्मीद भी। तो खुलासा यहाँ ये है कि परेशानियों का हल दुआओं में है। ये 4 दफा लफ्ज आया फस्तजबना लहू सूरत अल-अंबिया में, और हर बार जिसकी दुआ कबूल हुई वो शदीद तंगी में मुब्तला था। हर एक ने अल्लाह को पुकारा, हर एक की फरियाद अल्लाह ने सुनी, हर एक को अल्लाह ने निजात दी। और इस सूरत से हमें यही सिखाना मकसूद है कि तुम्हारी हर परेशानी का हल दुआ में है। जिस चीज के बारे में भी खौफ है, अंदेशा है, एंजाइटी है, एंक्शस हो रहे हैं आप, दुआ करें, मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। और वो औरत यानी मरियम अलैहिस्सलाम जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और हमने उसे और उसके बेटे ईसा को तमाम जहान वालों के लिए एक निशानी बना दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी कैसी बरात की। यहूद ने उन पर इल्जाम लगाया था। औरत की जिंदगी में अगर उसकी इज्जत और इस्फत पे कोई हर्फ आए ना, तो उसकी सारी जिंदगी बेआराम और हराम हो जाती है। उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रहती। फिर मसलन अगर कोई शौहर बीवी को सब कुछ ला के देता हो लेकिन उस पर शक करता हो, तो आपने देखा होगा ऐसी खवातीन को उनकी लाइफ मिजरेबल होती है, उनकी खुशियां छिन जाती हैं। ये ट्रस्ट बिल्ड करना और ट्रस्ट का होना बड़ा ही जरूरी है, और उसके लिए फिर अल्लाह ही की इताअत। दर हकीकत तुम्हारी ये उम्मत एक ही उम्मत है, ये सब एक ही तरह के लोग थे, और मैं तुम्हारा रब हूँ, लिहाजा तुम मेरी ही इबादत करो। और उन्होंने आपस में अपने काम को टुकड़े टुकड़े कर डाला। ये सब हमारी ही तरफ लौटने वाले हैं। यानी पहली कौमों ने भी इख्तिलाफ किया जिसकी वजह से वो हलाक हुए। तो जो शख्स हक के खिलाफ हो वो दीन हक वालों में से नहीं हो सकता। तो हक के मामले में जब सामने आ जाए कबूल करें, इख्तिलाफ न करें। فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا
كنا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ پھر جو کوئی نیک عمل کرے گا جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں۔ اور جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ناممکن ہے کہ وہ کبھی واپس لوٹیں، یعنی یہ ناممکن ہے کہ ہلاک شدہ بستیاں ہمارے پاس قیامت کے دن نہ آئیں، یا یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے اعمال سے باز آ جائیں یا دوبارہ دنیا میں آ جائیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ دجال کے خاتمے کے بعد ان کا خروج ہوگا، جب مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور میں محصور ہو جائیں گے، اور پھر یہ یاجوج ماجوج ہر اونچائی سے نکل پڑیں گے، اور پھر ان کی بہت سی تفصیلات ملتی ہیں۔ ایک لیکچر سیریز میں نے کی تھی قرب قیامت کی نشانیاں، اس میں کافی تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ یاجوج ماجوج کو کچھ اور مخلوق قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ انسان ہی ہیں، اور اللہ نے ان کو کسی جگہ بند کر رکھا ہے۔ قیامت کے قریب وہ نکل آئیں گے اور پھر ساری زمین پہ چھا جائیں گے اور دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور سخت فساد مچائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑے ڈال کر انہیں موت دے گا، پھر بارش بھیج کر زمین کو پاک کرے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ ہوگا، یعنی حج اور عمرہ بہت آخر میں جا کے ختم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے اور ایسے آزمائشوں سے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ اور جب سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا اچانک ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی خوف کے مارے، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ سب سے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، یعنی ہر شخص اتنا زیادہ چیخے گا کہ اس کی اپنی چیخ کا اتنا شور ہوگا کہ کسی اور کی چیخ سنائی بھی نہیں دے گی۔ تو آگ کے عذاب کے ساتھ ساتھ ان کے لیے تنہائی کا عذاب بھی ہوگا۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے ہی طے ہو چکی ہے وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور دور رکھے جانے سے بڑھ کر امید کی بات کیا ہو سکتی ہے، اور اصل میں یہی کامیابی ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ سبحان اللہ، کہاں جہنم میں چیخیں ہوں گی اور ان کو آہٹ بھی نہ سنائی دے گی، اور وہ اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنت میں ہر چیز مرضی کی ہوگی، کوئی ایک چیز بھی مرضی کے خلاف نہیں ہوگی، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ جو قیامت کی گھبراہٹ ہے اس سے ان کو گھبراہٹ ہی نہیں ہوگی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔
یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، اللہم اجعلنا منہم، کہ جو قیامت کی گھبراہٹ سے بچ جائیں۔ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لیے لکھے ہوئے اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اسکرول ہوتے نا، رول کر دیتے تھے لمبے لمبے کاغذوں پہ لکھ کے، پھر اس کو جلد نہیں ہوتی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی تھی، ہم اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے، یعنی دوبارہ کریں گے، دوبارہ بنا دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم اسے ضرور پورا کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانی سے آسمان کی وسعتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لے گا جیسے کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے، اور انسان اللہ کے پاس اسی حالت میں جائے گا جس حالت میں دنیا میں آیا تھا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنے۔ اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ زبور سے مراد داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے، داؤد علیہ السلام پہ اتاری گئی، اور ذکر سے مراد تورات ہے، یعنی یہ ایک معنی کیا گیا اس کا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ زبور سے مراد تورات ہے، یعنی زبر سے، اور ذکر سے مراد تمام آسمانی کتابیں جو تورات کے بعد اتاری گئی۔ بہرحال دنیا کی زمین پر کبھی فاسق و فاجر بھی قابض ہو جاتے ہیں اور مساجد کی بے حرمتی تک کر دیتے ہیں، لیکن اگر لوگ اپنے اندر اصلاح کر لیں، نیک بن جائیں، اللہ کو پکاریں، تو پھر وہی الٹیمیٹلی وارث ہوں گے، اللہ ان کو غلبہ دے گا۔ لیکن کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ جو نیک اور فرما بردار ہوں۔ اور اس میں خوشخبری ہے کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ قوی کی بجائے صالح کے لیے بقا کی بات ہے، جو ہر معاملے میں صالح ہو، قول میں، عمل میں، فکر میں، ہر اعتبار سے۔ بے شک اس میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے، ایک میسج ہے، یعنی اس خاص چیپٹر میں بھی اور قرآن میں بھی اوور آل جو لوگ عبادت کے شوقین ہیں ان کے لیے بہت سی نصیحتیں اور عبرتیں ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ کی عبادت چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اسے قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خواہشوں میں ڈوبا ہوا پڑتا ہے اور انہی خواہشوں میں ڈوبے ہوئے باہر نکل آتا ہے۔ اگر آپ سب مرین میں بیٹھ کے سمندر کی تہ پہ بھی اتر جائیں تو آپ کا جسم ذرا بھی گیلا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی اگر کسی کا دل جو ہے وہ دنیا کی محبت میں قید ہے، ڈوبا ہوا ہے، تو وہ جتنا چاہے قرآن پڑھ لے، سن لے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محمد بن باسے کہتے ہیں قرآن اللہ والوں کی سیرگاہ ہے، جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں، جو بھی حصہ پڑھ لیں، جہاں سے بھی پڑھ لیں، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو لوگوں کے لیے مصیبت بنا کے، عذاب بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ جہان والوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یا یہ کہ اللہ کی رحمت ہے دنیا والوں پر کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، جو لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنے آئے۔ ان کے ذریعے غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ اٹھے، بھٹکی ہوئی انسانیت راہ پر آ گئی، جہالت کے اندھیرے دور ہوئے، حق اور باطل میں فرق واضح ہوا، اچھی زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے اور سلیقے سیکھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کام سکھائے آپ نے، کر کے دکھائے، جس سے انسان کی آخرت کی نجات ہو سکے، آخرت سنور جائے۔ اور یہ اہل زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بہت کچھ انسانوں کو دیا، مسخر کیا، لیکن رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی، کیونکہ آپ انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ لیکن یہ رحمت کس پر ہوئی؟ نعمت کی تکمیل کس پر ہوئی؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے آپ کو مان لیا۔ چونکہ العالمین پر رحمت ہے تو جو نہیں مانے تو ان کے اوپر رحمت کیسے ہوئی؟ کیونکہ جس سے پچھلی قوموں کو عذاب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جن لوگوں نے کی تھی ان پر اس طرح کا عذاب نہیں آیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری مخلوقات کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کا پیغام تھے۔ آپ یا میں، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، ہم لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہے یا زحمت کا باعث؟ کہ مجھ سے لوگوں کو خیر پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے؟ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی ہوں یا مشکلات کھڑی کرنے والی ہوں؟ میں لوگوں کی مدد کرنے والی ہوں یا پھر ان کو چھوڑ دینے والی ہوں جب وہ میرے ضرورت مند ہوں؟ ہم کس نبی کی امت ہے جو سارے عالم کے لیے رحمت تھے، اور ہم کیا بن گئے؟ کہہ دیجئے بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس کے فرما بردار ہو؟ یعنی آپ کی دعوت بھی توحید ہی کی دعوت تھی، اور پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مالک کی بندگی کی جائے، اور وہ کیسے اس کے حکم کو مانتے جائیں اور جس سے منع کرے رکتے جائیں۔
پھر بھی اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا آیا کہ وہ قریب ہے یا دور جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی قیامت۔ بے شک وہ بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید کہ یہ مہلت تمہارے لیے ایک آزمائش ہو اور ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہو۔ اس نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے ان باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ چاہے آپ پر کتنے ہی جھوٹے الزامات لگائے جائیں، آپ کے پاس ان سے نمٹنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کسی نے آج مجھے صبح میسج کیا کہ مجھے آج بڑی تکلیف ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت؟ تو کہنے لگی کہ وہ آپ کے خلاف کسی نے بہت غلط بات کی ہے۔ تو میں نے کہا فکر کی کیا بات ہے؟ جب وہ بات ہی غلط ہے تو ذالک قولہم بافواہہم ان یقولون الا کذبا، بات ہی ختم۔ اللہ ہے نا، اللہ مدد کرنے والا۔ تو جس کی زندگی میں رب ہوتا ہے نا، اس کو پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں رہتی، وہ کرنی بھی نہیں چاہیے، کیوں وقت ضائع کریں اس پر۔ اور خاص طور پر وہ بات ہے اگر کوئی نصیحت کرے، کوئی فیڈ بیک دے، وہ تو ضرور لینی چاہیے۔ انسان کو اپنی ہمیشہ اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم نو میٹر وٹ جتنی مرضی محنت کر لیں، کسی وقت بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی۔ علم میں بھی بہتری کی گنجائش ہے، اور جو کام ہم کرتے ہیں ہر چیز میں کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں پرفیکشنسٹ ہوں اور میں ہر کام پرفیکٹ کرتے، نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ تو اگر کوئی ہماری کسی ایسی غلطی کی طرف توجہ دلاتا ہے جو بھول چوک ہوئی ہے یا لاعلمی جہالت کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے مائنڈ کرنے کی بجائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بے فکر ہو جانا چاہیے، اور ایسی دعائیں اور آیتیں یاد ہونی چاہیے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ آپ دیکھیے کہ ذرا امیجن کریں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ان کے والدین، سب نے ان کو ریجیکٹ کر کے نکال دیا ایک طرح سے۔ آگے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا تھا، کتنا بڑا انعام دیا۔ تو کبھی آپ کو ایک جگہ سے ریجیکشن مل جاتی ہے تو اس پر ڈسہارٹ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں۔ اللہ نے آپ کے لیے دوسری جگہ بہت بڑی خیر رکھی ہوتی، تو اس کی رحمتوں کی ہمیشہ امید رکھیں۔ سورۃ الحج مدنی سورت ہے، اس کی کل 78 آیات ہیں، 78۔ ترتیب کے اعتبار سے 22ویں نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 103 نمبر پر ہے۔ کیونکہ اس میں حج کی طرف بلانے کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحج ہے۔ یہ واحد سورت ہے جس کا نام اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں 2 سجدہ تلاوت ہیں۔ اس میں قتال یعنی جنگ کی اجازت والی آیت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذکر ہے، قدرت الہیہ کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة
ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تمام لوگوں سے خطاب ہے، مسلم کافر، اللہ سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو، اس کے پکڑنے سے، اس کی گرفت سے ڈرو۔ کون انسان ڈرتا ہے جس کو رب کی پہچان ہوتی ہے؟ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ رب کی پہچان ہے۔ جتنی زیادہ رب کی پہچان ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے دنیا کے بہت سے مسائل اور بہت سی چیزیں حل بھی ہوں گی اور سمجھ بھی آئیں گی اور آسان بھی ہو جائیں گی، اور آخرت میں اس کے بدلے اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، جو آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی زبان کو بھی صحیح استعمال کرتا ہے، وہ اپنے کھانے پینے بھی حلال حرام کا اہتمام کرتا ہے، وہ حرام سے اپنی آنکھ کو بچاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اور پاؤں سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی ناراضگی کا ہو، اپنے دل سے منفی جذبات کو دور کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس بچے سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو یوں دیکھیں گے کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا۔ یعنی قیامت کا معاملہ ہمارے تصورات اور توقعات سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس کو تھوڑا سا مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ جیسے دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل نہیں ہوتی، اور ایک حاملہ عورت کو اپنے حمل کی بہت فکر ہوتی ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے اس کا یعنی مس کیریج ہو، لیکن وہ دن اتنا افراتفری کا اور نفسا نفسی کا ہوگا کہ اسے نہ دودھ پیتے بچے کی فکر ہوگی اور نہ ہی اپنے پیٹ کے حمل کی فکر ہوگی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی علم کے ساتھ آپ دلائل دے سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، لیکن بغیر علم کے جھگڑا کرنا، اور وہ بھی اللہ کے بارے میں، انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اور یہ شیطان انسان کو اس چیز پر ابھارتا ہے۔ اور بغیر علم کے جب انسان جھگڑا کرتا ہے نا، تو انسان کے دل سے جو نور ہے وہ چھن جاتا ہے، اور انسان پھر چیزوں کو صحیح رخ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے یعنی شیطان کو دوست بنائے گا
تو یقیناً وہ اسے بھٹکا دے گا اور اس کو دوزخ کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ یہ اللہ کی جاری سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ جو حق سے منہ موڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر وہ اس کا سفر گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اے لوگو، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر شکل والی اور بے شکل گوشت کی بوٹی سے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت واضح کریں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک رحم مادر میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور کوئی تم میں سے جلد فوت کر لیا جاتا ہے اور کوئی تم میں سے ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین خشک ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور ابھر آتی ہے اور ہر قسم کی بارونق نباتات اگاتی ہے۔ یہاں انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات کو کہ مرنے کے بعد بھی وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ناکارہ عمر کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ جو ارذل العمر ہوتی ہے جس میں انسان زندہ تو مگر کسی کام کے قابل نہ، اور دوسروں پر بوجھ ہو، ضروری نہیں بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو یہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے نا، یعنی وہی غذا آپ بچے کو کھلاتے ہیں نا، وہ گرو کرتا ہے، اور وہی غذا بڑا کھاتا ہے اور وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے۔ عجیب چیز ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور باقی سب مریں گے، مردوں کو وہ زندہ کر دے گا۔ اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ انہیں دوبارہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشنی دینے والی کتاب پہ، یعنی اس کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی علم ہے ہی نہیں، اور پھر بھی جھگڑا کر رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے نا جب کوئی جاہل انسان بالکل ہی کوئی غلط بات کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو گھمنڈ میں اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یہ اس لیے کہ اللہ بندوں پر کچھ ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی ظلم نہیں کرتا اور نہ کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر بندوں کی زندگی میں کوئی نقصان یا تکلیف آتی ہے تو وہ دراصل ان کے اپنے کیے کی بدولت آتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ
إن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو وہ منہ موڑ جاتا ہے. اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی کھلا خسارہ ہے. یعنی جو شخص درمیان میں رہتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، تو وہ کسی طرف کا بھی نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جس کے دل تک ایمان ہی نہ پہنچے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین میں آنے کے بعد اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ان کو دین اچھا لگتا ہے، اور اگر فائدہ نہ پہنچے تو دین کو ہی تان کرنے لگتے ہیں، دین کو ہی برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو ہم سب کو بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں دین کی کتنی قدر ہے، اور اگر دین کے راستے پہ چل کے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ دین کے ساتھ ہماری وفاداری کس درجے کی ہے، اس کو ہم کتنا عزیز رکھتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، کیا اس کی وجہ سے کوئی تکلیف آتی ہے؟ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ بچے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اس کو ڈس اون کر دیتے ہیں، اسے گھر سے باہر رکھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے. اب وہ جو بھی کرے آپ کو ایکسیپٹیبل ہے، وہ آپ کو ناراض کر کے بھی چلا جائے. ایک ماں نے مجھ سے ذکر کیا کہ ان کا بیٹا ان کو گالیاں تک دیتا ہے، لیکن وہ جواب میں ان کو دعائیں دیتی ہیں. سبحان اللہ. ایسے ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی ذہنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو انسان جو چاہے کرے. تو کیا پھر بھی مائیں ڈسون کر دیتی؟ نہیں، وہ پھر بھی دعائیں دیتی، جفا کے بدلے وفا اور دعا. لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اللہ کے بارے میں ہمارا گمان شیکی ہو جاتا ہے، اچھا نہیں سوچتے اللہ کے بارے میں، حالانکہ یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم دین کو، قرآن کو، دین کی مجالس کو، دین پڑھانے والے، ان سب سے پر بدگمان ہونے لگتے ہیں، اپنی عبادت کے بارے میں شیکی ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہ جو کر رہے تھے وہ کسی کنوکشن کے ساتھ نہیں تھا، کسی محبت کے ساتھ نہیں تھا، بس ایسے ہی مجبوری میں تھا. جس کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، جیسے پھول سے محبت ہے نا، پھول توڑتے ہو کانٹا بھی چبھ جائے تو آپ پرواہ نہیں کرتے کہ میں نے پھول پا لیا. اور اس دنیا کا نظام ہی ایسے ہے کہ یہاں ہر چیز کے ساتھ تکلیف ہے اور ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. لہذا اگر دین میں آنے کی وجہ سے، دین کے کسی حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے، حجاب کی وجہ سے رشتہ نہ آئے یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے، جاب چلی جائے، تو دین کو برا بھلا نہیں کہیں، اپنی کسی اور غلطی کو دیکھیں
یعنی وجوہات اور تلاش کریں، اللہ سے مدد مانگیں. اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، کامل ہے، اس کا دین کامل ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی، اس کی تقدیر حکمت پر مبنی، اس کی مشیت کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. ہمیں اللہ کے بارے میں اپنا گمان ہمیشہ اچھا ہی رکھنا چاہیے. ہر معاملے میں کہنا چاہیے اس میں کوئی خیر ہوگی. جو شخص پازیٹو سوچتا ہے، خیر کی بات زبان سے نکالتا ہے، پھر اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے اور بے پناہ خیر ہوتی ہے. اور جو اس آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے شر کا دروازہ کھل جاتا ہے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. تو دین کو دنیاوی مفادات کے تابع نہ کریں کہ دنیا کا فائدہ ہوگا تو دین پکڑیں گے اور نہیں تو چھوڑ دیں گے. اور صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے عبادت نہ کریں یا دنیا کے مقاصد پانے کے لیے عبادت نہ کریں. جب تک ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، تو ہمیں ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل نہیں ہوتی. جب کسی چیز کے ساتھ انسان کا گہرا تعلق ہوتا ہے نا، جیسے کہ محبت کا تعلق ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک چاشنی ہوتی، ایک لذت ہوتی. بھوکا رہنا کسی کو پسند ہے، لیکن روزے کی حالت میں کتنا اچھا لگتا ہے. جتنا بھی لمبا روزہ ہو جائے ایک خوشی ہوتی. تو اس میں انسان اپوزٹ چیزوں کے ساتھ تکلیف میں بھی اللہ کا شکر گزار ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی اس کو راحت نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی عبادتوں کو خالص کرنا ہے اللہ کے لیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے نہیں. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو نہ دنیا رہے گی نہ آخرت، خسرت دنیا والآخرہ. تو اب دیکھیے کہ دنیا کے نا 3 حصے ہیں، ایک جس میں ثواب ہے، دوسرا جس میں حساب ہے، اور تیسرا جس میں عذاب ہے. ثواب والا حصہ کون سا ہے؟ جس کے ذریعے انسان بھلائی تک پہنچتا ہے، برائی سے نجات پاتا ہے. مثلاً آپ کا مال، آپ کی سواری، آپ کی حلال روزی. حساب والا وہ جس کی وجہ سے انسان کسی حکم کی ادائیگی سے غافل نہ ہو اور اس کی طلب میں کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہ کرے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اغنیاء ہوں گے ان کا حساب طویل ہوگا فقراء کی نسبت. اور عذاب والا حصہ کون سا ہے؟ کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے سوا اس چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نفع. یہی دور کی گمراہی ہے. وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان یقیناً اس کے نفع سے قریب تر ہے. یقیناً وہ بہت برا دوست اور بہت برا ساتھی ہے. یعنی غیر اللہ کو پکارنے کا نقصان بتایا جا رہا ہے. بدترین دوست اور برا ساتھی کیوں؟ اس لیے کہ اچھا ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو اس سے قاصر رہے تو پھر یہ بدترین مددگار ہوں گے. آپ کے گھر میں اچھے سے اچھا کوئی ٹول ہو لیکن وقت پر کام نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ بیکار ہے. کیا کرتے ہیں؟ اس کا اٹھا کے پھینک دیتے، چاہے اس کی شکل و صورت کتنی اچھی ہو، کیونکہ وہ اب آپ پہ کیا ہے؟ بوجھ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. بے شک اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ کام ہو جاتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ہماری زندگی کہاں لگ رہی ہے اور ہم اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان لا کر نیک عمل مطلوب ہے نا. جو کوئی یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز کوئی مدد نہیں کرے گا، مایوس انسان ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک ایک لمبی رسی تان لے، پھر چاہیے کہ وہ اپنے گلے کو اس سے کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کیا واقعی اس کی یہ تدبیر اس چیز کو لے جاتی ہے جو اسے غصہ دلاتی، یعنی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، یعنی خودکشی کر لے. تو اس آیت میں اس شخص کو مخاطب کیا گیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اللہ ایمان والوں کی مدد نہیں کرے گا، یا اگر وہ ایمان خود لے آیا ہے بظاہر تو مشکلات آ گئی تو کیا کوئی مدد نہیں آنی. ہر چیز کا وقت مقرر ہے نا، اور وہ اسی وقت ہی اچھی لگتی ہے. یعنی جو شخص اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے پھر اسے چاہیے کہ اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ اسے کیا حاصل ہوتا ہے. یعنی اللہ سے نا امید شخص پھر مر جائے، موت مانگتے ہیں نا، سوئسائڈ کرنا چاہتے ہیں اور مر جائے، پھر دیکھے ہوتا ہے کیا. یہ ایک طرح سے محاورتاً بھی کہا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اگر اس بات پہ یقین نہیں تو جاؤ پھر دیوار سے ٹکر مارو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابی اور نصارا اور مجوسی اور وہ جنہوں نے شرک کیا، یقیناً اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. مختلف فرقوں کی بات ہوئی ہے، اور پھر یہ کہ دنیا میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو آگے جا کے ہو جائے گا.
لیکن یہ بات مانی ہوئی ہے کہ ہر وہ فرقہ جو شرک کرتا ہے وہ گمراہ فرقہ ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ رسوا کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ ساری مخلوقات اللہ کے آگے جھکی ہوں، لیکن کچھ لوگ ان کے آگے جھکتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، سورج روز اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور کچھ لوگ سورج کے پجاری، لا علمی، جہالت، ناسمجھی، بے عقلی، جمادات، نباتات، حیوانات سب اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور کچھ انسان بھی کرتے ہیں، اور کچھ انسان دنیا والوں میں عزت پانے کے لیے اللہ کی عبادت سے منہ موڑ جاتے ہیں، دین سے روگردانی کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص دنیا کی زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے، بڑا بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کو ان پر ترجیح دیتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بالکل بے وقت ہے، ورتھ لیس، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرے ذلت اس کے مقدر میں ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہو گئے جنہوں نے اس کی نافرمانی کی، اور اگر وہ اللہ کے نزدیک عزت والے ہوتے تو وہ انہیں بچا لیتا۔ اور کسی کا قول ہے وہ بہترین لباس پہنتے ہیں، یعنی دنیا کے چاہنے والے، دنیا سے محبت رکھنے والے، وہ بہترین لباس پہنتے ہیں، اعلیٰ سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں، شاندار محلوں میں رہتے ہیں، لیکن گناہ کی ذلت ہر جگہ ان کا پیچھا کرتی ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کی توہین اللہ کر دے یا جو اللہ کی نگاہوں میں قابل احترام نہیں، پھر اس کو کوئی بھی عزت نہیں دے گا۔ یعنی انسان بظاہر تو بہت بڑا بنا ہوا ہے نا اللہ کی نافرمانی کر کے، لیکن یہ ساری مخلوق جو اللہ کو سجدہ کرتی ہے نا، اس کے نزدیک اس کی کوئی ورث نہیں ہوتی۔ یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ دو فریقوں سے مراد ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا۔ یہ کس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ توحید کے بارے میں۔ لیکن جو نہیں مانتے پھر ان کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ان کے لیے کیسے لباس تیار ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ کپڑے پگھلے ہوئے تانبے کے ہوں گے۔ اللہ توبہ توبہ، کیونکہ پگھلی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے کبھی موم کی تکلیف محسوس کی جب وہ ہاتھ پہ قطرہ گر جائے، تیل کا چھینٹا کہیں پڑ جائے، کوئی بھی پگھلی ہوئی چیز، یعنی وہ ان کو اس طرح گھیر لیں گے جیسے جسموں کو کپڑے گھیر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور کھالیں بھی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ اللہ توبہ استغفر اللہ۔ جب کبھی غم کی وجہ سے وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھو جلتی آگ کا عذاب۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں سونے اور موتی کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، یعنی اہل جنت کے لیے شاہانہ لباس ہوں گے۔ وہ پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کیے گئے اور تمام تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف رہنمائی کیے گئے۔ نیک اور پاکیزہ کلام جنت کا راستہ ہے،
جس کو پاکیزہ کلام کی طرف آنے کی ہدایت مل گئی، اللہ کی طرف راغب ہو گیا، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے. یعنی تعریف جس رب ہی کے لیے ہے اس کی طرف جانے کی رہنمائی کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہدایت کیا ہے؟ کس طرف جانا؟ اللہ کی طرف، خود بھی اللہ کی طرف کا سفر اور لوگوں کو بھی اللہ ہی سے جوڑنا. یہ ہے اصل دین. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، خواہ وہ اس مکہ کے باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو کوئی اس میں کسی ظلم کے ساتھ کج ربی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. الحاد کا مطلب ہوتا ہے کج ربی اختیار کرنا، یعنی سیدھا جاتے جاتے ٹرن لے لینا یا ایگزٹ لے لینا، سیدھے رستے سے مڑ جانا، موڑ کاٹ لینا. اور یہاں اس سے مراد ہر طرح کی نافرمانیاں، کفر، شرک، سب جو اللہ کے رستے سے ہٹ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو. اور یہ صرف کفر اور شرک کے معنوں میں ہی نہیں، بلکہ جہاں بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کجربی کا شکار ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا. تو پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ سب کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. صرف وہاں کے رہنے والے نہیں، خواہ وہ اس مکہ کے باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں. اور کسی کو حق نہیں کہ کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی کرے، کسی کے عیبوں پہ نظر ڈالے یا زبان درازی کرے. یا تو حرم میں، اللہ کے گھر میں کسی بھی قسم کی برائی کا ارادہ کرنا گناہ ہے، یہ الحاد ہے. اور برائی کے ارادے پر بھی سزا دی جائے گی، چاہے وہ برائی نہ کرو. سمجھ آئی؟ عام طور پر تو کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ برائی نہیں لکھی جاتی بلکہ نیکی لکھ لی جاتی کہ یہ برائی سے باز آ گیا. لیکن حرم ایسی جگہ ہے کہ وہاں جو کوئی اس میں ظلم کے ساتھ کجربی کا ارادہ کرے گا، ابھی کی نہیں، تو اس کی جزا کیا ہے؟ دردناک عذاب. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا